الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے لمبا خطاب نہیں کرنا، چونکہ دعا کے وقت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، تو میں نے 2-4 باتیں اپنے ان بچوں سے کرنی ہیں اور 2-4 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے اور اس رب سے مانگیں گے جس نے پہلے ہی ہمارے دامن کو بے پناہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل بھی وہی ہے اور قبلہ حاجات بھی وہی۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں مالک اپنی چوکھٹ سے ہمیں کبھی بھی نامراد نہیں لٹاتا، اور آج بھی ہم جو سوالات دلوں میں لیے آئے ہیں اللہ سارے مستجاب فرمائے۔ جملہ اساتذہ، محتشم والدین اور ہمارے معاونین جو ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات کے ساتھ دست تعاون بڑھاتے ہیں، میں اس موقع پہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 108 طلباء نے کتاب رحمت قرآن مجید کے حفظ کی سعادت کا نور پایا، 15 علماء کرام نے مروجہ درس نظامی اس دارالعلوم سے حاصل کیا، اور اب فراغت کی سند پا کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا، اور آج میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ کی یہ 6ٹھی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی سینکڑوں حفاظ علماء میدان عمل میں موجود ہیں جن کے پرنور خطاب آپ نے سماعت بھی کیے، نکھری ہوئی فکر اور روشن باتیں، عمل کی دعوت، سویر سے لے کر شام تک بے لوث سرکار کے دین کی نوکری، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ورنہ
آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علم کی بولیاں لگ رہی ہیں، قرآن کی آیتیں بیچی جا رہی ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ جو لوگ میدان عمل میں اتر چکے ہیں وہ اپنی عزت اور آبرو کو بچا کر کے دین رسول کا پہرا دے رہے ہیں، اور یہ جو بچے اترنے والے ہیں میدان عمل میں، آج کے بعد میدان عمل میں اتریں گے، میں ان کو صرف 3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے یہ سرکار کی جوڑوں کا صدقہ دی ہے، تو تواضع میں ہی سب کچھ ہے۔ تکبر عمل کا حسن لوٹ لیتا ہے اور معلم الملکوت کو شیطان بنا دیتا ہے، اس لیے اپنے علم پر کبھی بھی فخر نہ کرنا، ہمیشہ اس دولت کو سنبھال کے بھی رکھنا اور عجز کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دوسری بات، حسد طبقہ علماء میں جس قدر دیکھا گیا ہے شاید کسی اور طبقے میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حسد سے اپنے دامن کو ضرور بچانا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اور انسان کا سارا سرمایہ، ساری کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، میں ان بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دامن کو لالچ سے محفوظ رکھنا، یہ واضح نشین رکھنا کہ رزق تو کتوں کا بھی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور ہم تو حضور کے دین کے نوکر ہیں، کبھی بھی بھوکے نہیں مریں گے۔ اپنی دستار کی آبرو کو گلیوں میں بیچنا نا، اس کے ایک ایک پیج کی حفاظت کرنا۔ میرے طلباء جانتے ہیں، میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی آپ کو عزت نفس کا درس دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نے دارالعلوم شروع کیا تھا تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بچے پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو میں نے معذرت چاہی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد کو، مدرسے کو فنڈ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ حساب لگائیں آپ نے کتنا دیا ہے، میں فنڈ آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن میں بچوں کو تانگے میں لاد کر کے تمہارے گھروں میں نہیں بھیجوں گا۔ ان کو یہ روکھی کھا لیں گے، سوکھی کھا لیں گے، لیکن یہ عزت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دیا۔ مسجد، مدرسہ، معاونین، ان کے متعلقات اور جو بھی انجمن کے افراد جو بھی ہیں، کبھی کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ سکے، اور کبھی میں نے یہ بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ یہ سرمایہ دار آ رہے ہیں ان کے جوتے اٹھا کر کے لاؤ، جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے۔ آپ کی عزت کی میں نے پورے 8 سال حفاظت کی ہے، اور میں نے خود لوگوں سے جا کر کے تمہارے لیے طلب کیا ہے، تو وہ بھی میں نے ہر شخص سے آپ کے لیے فنڈ بھی نہیں مانگا ہے، ورنہ ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں اس راہ میں، اور یہ ابھی بھی عمارت تکمیل تک نہیں پہنچی ہے، ابھی یہ درمیانی راہوں میں ہے۔ تو اگر ہم مروجہ انداز سے مانگنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے ہر کس و ناکس سے ہم طلب کرتے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس کے پاس رزق کی پاکیزگی ہے، اور اس بات کا بھی خیال کیا ہے کہ درد دل کون رکھتا ہے، اور اس کو بھی بڑے وقار کے ساتھ توجہ دلائی ہے، کیونکہ اس کے اثرات طلباء پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو جن آبروؤں کے ساتھ اور جن محبتوں کے ساتھ آپ کو اس پرنور ماحول کے اندر پرورش کیا گیا اور پروان چڑھایا گیا، آپ نے بھی اس ماحول کی اور اس روشنی کی جو یہاں آپ کو نصیب ہوئی لاج رکھنی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے
کہ قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شاگردوں کو فارغ کرتے تو فرماتے کہ بیٹا پہلے تم ایک عام شخص تھے، اب بحیثیت عالم دین دنیا کے سامنے جا رہے ہو، تمہارے بیٹھنے اٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، مت ایسا کرنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ دین نہ ہو اور لوگ اس کو دین سمجھ بیٹھیں۔ دوسری بات میں تمہیں تمہارے امام کی سنانا چاہوں گا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی۔ آپ نے فرمایا اے طبقہ علماء، اگر تم سنن غیر موقدہ چھوڑ دو گے تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اگر تم سنن موقدہ چھوڑ دو گے تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اگر تم سے واجب چھوٹ گئے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم فرض چھوڑنے لگے تو لوگ کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کرو گے تو لوگ مکروہ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کرو گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم حرام کا ارتکاب کرنے لگ گئے تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تیسری بات امام راضی علیہ رحمہ نے بڑی خوب کہی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر علماء رزق حلال جمع کرنے لگ جائیں تو اگرچہ رزق حلال جمع کرنے میں قباحت نہیں ہے، لیکن علماء اگر رزق حلال جمع کرنے لگ جائیں تو عام لوگ رزق مشکوک جمع کرنا شروع کر دیں گے، اور اگر علماء مشکوک رزق لینا شروع کر دیں تو لوگ رزق حرام کو عیب نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے ہم نے ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہے، چونکہ ایک معروف مقولہ ہے کہ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ ایک بہت بڑے امام تھے، وہ ایک کنویں سے پانی بھر کے جانے لگے تو ایک خاتون گھڑے کے اندر پانی رکھے ہوئے تھی اور اس نے سر پہ اٹھایا، آگے تھوڑی سی پھسلن تھی، تو امام صاحب نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بیٹا ذرا دھیان سے، پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو اس بچی نے وہیں وہ گھڑا رکھ دیا اور امام سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ حضرت میں اگر پھسل گئی تو کیا ہوگا، یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا، 2 آنے کا بازار سے اور لے آؤں گی، لیکن آپ پھسل گئے تو زمانہ پھسل جائے گا، آپ اپنی فکر کریں۔ تو عالم کا پھسلنا ایک زمانے کا پھسلنا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ دین پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اوپر اسلام رسوا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتیں ہم کو جہاں پھینک چکی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں اس دارالعلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علماء آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے۔ اور میرا اگر یہ اعتقاد پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے، لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے۔ خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہتا ہوں
کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا، اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا، اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کوئی کاروبار کر لینا، دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا، تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا۔ تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی، میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے۔ جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب 50 ہزار روپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں، تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بجوا دیا تھا۔ میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں، لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا، چلو وہ آپ کا انداز ہوگا، اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے، آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے تو یہ سعادت مندی اپنے لیے سمجھ لیتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ میرے عزیز نے بات کی، مولانا تنویر الحسن صاحب نے، آج سے 4 ماہ قبل کی بات ہے، کہ ایک پراپیگنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے افضل کہنے لگا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے منبر کی جانب جا رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا۔ تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے، لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا، کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا۔ اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا، ہمیں تکلیف دینا، ہمیں اذیت پہنچانا۔ یہ ایک آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ثاقب نے تو دین کی لوٹ سیل لگا دی ہوئی ہے، اور وہ دہائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرا لو، مفت تقریراں کروا لو۔ اس نے تو دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی۔ یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سیل لگا رہا ہے، اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے، ماں باپ کے کہے پہ نہیں رہیں گے۔ تو صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا حضور کیا ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی شدید۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی عجیب۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج جو اپنی تقریر کو 40,000 میں بیچتا ہے وہ کہہ رہا ہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، دین کو سستا کر دیا اس نے، اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، یہ مفت تقریریں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں۔ تم تو 40,000 میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تم تو 40,000 میں اپنا سودا کر لیتے ہو، وہ تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے۔
पिछले दिन हम सरगोदा में थे तो वो एक साहब हमारे पास आए तो कहने लगे कि आपका टाइम फलां जगह पे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा उस दिन मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो फिर दोबारा एक साहब का फ़ोन आया कि उन्हें कहना कि 50,000 रुपया दे देंगे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा रेट और बढ़ाओ। हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताई, हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताई, निर्ख बाला कुन के अर्जानी हुनूस। रूमी कहते हैं कि दो जहां को अपनी कीमत लगाया तूने, अभी सस्ता बिक रहा, जरा और कीमत बढ़ा। मैंने कहा तुम तो 40,000 में बिकते हो, लेकिन लोग जाने भी दे देते हैं और कहते हैं ये अभी बयाना है, अभी कीमत तो बाकी है। तो मैंने कहा कौन कहता है कि हम मुफ्त तकरीरें करते हैं? ये साजिश है कि हम मुफ्त तकरीरें करते हैं। लोग तो अपनी जान भी वारने के लिए तैयार हैं। ये रात भी लोग मौजूद थे, असर के बाद भी थे, सहरी के दम भी थे। इस वक्त आज भी अभी तक बैठे कौन आता है? किसके पास वक्त है? क्या उम्रे के टिकट रखे जाते हैं कि लोग जमा हो जाएं, कैसी कैसी सुरीले आवाजें लगाई जाती हैं लोग जमा हो। ये मेरे पास क्या है? लफ्ज भी टूटे हुए, लहजा भी सलामत नहीं है। लेकिन ये तलबा हैं तो खिंचे चले आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। मोहब्बत करने वाले हैं कि सब कुछ निछावर कर रहे हैं। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है। मैं इन तलबा से यही कहूंगा कि इज्जत की राह दीन की राह ही है, तो इसी रास्ते पे अपनी जिंदगी की एक एक सांस को लगाए रखना, और इंशाअल्लाह आने वाला कल तुम्हारा ही है और हुजूर के झंडे तले साया तुम्हें ही नसीब होगा। तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। आप भी तशरीफ लाए, आपने हौसला अफजाई की, मैंने जिन जिन को दावत भेजी तशरीफ लाए, और अगर कोई किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सका है तो उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर किसी ने हमारी भेजी हुई दावत को जो है वो एक आम दावत समझ के जो है वो मुस्तरद कर दिया और नहीं आया है, तो मैं इतनी बात कहूँगा कि मेरे बेटे की शादी पे अगर कोई ना आए तो मुझे उतना दुख नहीं है जितना इस तकरीब में कोई ना आए। चूँकि ये बच्चों के लिए इज्जत अफजाई का मौका था और ये विकार और तकरीम की चादरें इनके सरों पर उड़ी जा रही थी। मुझे यहाँ एक और बात भी याद आई। आज से कोई 6 माह कबल मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के बाद ये बात कहता हूँ, किसी साहब ने मुझे कहा, ये तनवीर साहब जोर दे रहे थे, असल जो शख्स आगे से जवाब ना दे तो लोग समझते हैं कि इसी को मारो और इसी की तजलील करो। और दूसरी बात यह है कि जब काम होता है तो मुखालफत भी होती है। ये 108 बच्चे फारग हो रहे हैं, असल मुखालफत तो अब शुरू होगी। तो मुझे एक साहिब ज़िम्मेदार हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कहने लगे कि कुछ लोगों के कनायतम जो है वो जिक्र करने के बाद कि ये सारे लोग आपकी मुखालफत करते हैं, आपका मुकाबला कर रहे हैं। तो मैंने बड़े हैरत से कहा मेरा मुकाबला तो नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं तुम बोले आदमी, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरा मुकाबला नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं, और खुले और कुछ बातें उन्होंने सुनाने चाहिए। मैंने कहा कैसे मुकाबला करते हैं? मैं एक महीने में 70 दर्स देता हूं, अगर ये 71 दे तो मुकाबला होना। मैं 70 एक महीने में अल्लाह की तौफीक से दर्स देता हूं, अगर ये जो है वो मुकाबला करें तो 71 या 72 दें तो मुकाबला होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हुजरों में बैठ के गीबत करते हैं। मैंने कहा ये तो फिर जो है वो मुकाबला तो ना हुआ। तो आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि 108 तलबा फारिग हुए हैं। अगर कोई मुकाबला करना चाहे हमारा तो हमें खुशी होगी कि वो 109 फारिग करे, और इससे मसलक को भी कुव्वत मिलेगी, इस्लाम को भी कुव्वत मिलेगी। काश के ऐसे मुकाबले का माहौल पैदा हो जाए। फस्तबिकुल खैरात, इस मुकाबले की तरगीब तो रब ने भी दिलाई है। नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। काश के इस तरह के मुकाबले का माहौल पैदा हो जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी हुजरों में बैठ कर के गीबत कर लेना ये आसान काम है, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए आलम होना शर्त नहीं है। ये कोई आम शख्स भी कर सकता है। जुबान से गांधी बोलना है तो वो कोई भी बोल सकता है। 8 साल दरस निज़ामी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर यही काम करना है तो फिर जो है वो मदारस में जाने की जरूरत नहीं। तो मैं इन तलबा से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो तुमने नूर और रोशनी ली है इसको फैलाना है और इसको आगे पहुंचाना है, और आप लोग मेरे दस्तो बाजू हैं, आगे बढ़ेंगे, रोशनी फैलती जाएगी, उजाले जो है वो फैलते चले जाएंगे,
بہت پرانے پڑے ہوئے اشعار آپ سب کو یاد ہوں گے، اور آج اس موقع پہ میں پھر وہ پیش کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن میں ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور کیا عزیز طلبہ، حفاظ کرام اور علماء کرام، کیا میں آپ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا دین کی بہاریں آپ سب کا مقسوم فرمائے۔ آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی تھیں لیکن وقت سمٹ گیا، اور میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کی بے پناہ دعاؤں کے ساتھ ہم ان بچوں کو رخصت کرتے ہیں، اور اس دارالعلوم کے لیے، اس کی ایک ایک اینٹ کے لیے، اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ یا اگر کوئی شخص اللہ طاقت دی ہے تو ایک ہفتے کا پورا خرچہ دارالعلوم کا اپنے ذمے لے لے، یہ 1,05,000-7,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ذمے لے لے تو یہ مزید جو ہے وہ، اگر ہمیں 52 آدمی مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پورے ہو جائیں، پھر ہم تعمیر پہ لگے رہیں گے۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں کے ہاتھ پھیلے ہیں جن کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اپنے خاص فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما، حشر کے دن رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے ان سے توبہ، جو ظاہر کیے ان سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری توبہ، اے اللہ، ہماری توبہ، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر کر۔ تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے، ہم سے زیادہ ضعیف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے انتہائی گناہگار بندے، انتہائی تیرے ذلیل بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کے کشکول لیے حاضر ہیں۔ ہمارا آسرا اور سہارا مالک تو ہی ہے،
اگر تیری دہلیز سے واپس موڑ دیے گئے تو کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے جہاں ہم حاضر ہو سکیں۔ اے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ کالے منہ لے کر کے، کالے دل لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے، اے اللہ حضور کی زلفوں کا صدقہ، حضور کے رخ نور کا صدقہ، اے اللہ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر تیرے محبوب کے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ، اے اللہ گنبد خضرا پر برسنے والے فیضان کا صدقہ، 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 شام کو جو تیرے محبوب پہ درود پڑھنے آتے ہیں، ان کے درودوں کا صدقہ، ان کے سلاموں کا صدقہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم ناتواں اور کمزور بندے، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما دے، دنیا دین آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرما دے، سوچوں خیالوں کی پاکیزگی کے سامان کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ فتنہ ہائے قیامت سے محفوظ فرما، فتنہ مال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فتنہ مال سے محفوظ فرما، ہماری اولاد کی جانب سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دے، بے اولادوں کی گودیں اولاد سے ہری کر دے۔ اے اللہ جن والدین کی اولادیں ان کی نافرمان ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جو والدین بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما، جو بچیاں بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو وہاں خوشیاں نصیب فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، جو معاشی بحران میں مبتلا ہیں ان کی معاشی حالت درست فرما دے، بار قرض میں دبے ہوئے لوگوں کا قرضہ دور فرما دے اور ان کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ اے میرے مالک تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ میرے ان بچوں نے تیرے رسول کا دین سیکھا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے روٹی کے ٹکڑے اور دال کھا کھا کے تیرے رسول کے دین کو سیکھتے رہے، میرے مالک ان کو اس دین کی آبرو کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما، انہیں دین رسول کی چوکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ساری زندگی حضور علیہ السلام کے نام کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما، کتاب رحمت کی دولت جو سینوں میں محفوظ ہوئی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مالک ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی خودداری کی تو حفاظت فرمانا، اے اللہ ان کی پگڑی کے ایک ایک پیچ کی حفاظت کرنا، ان کے جبوں اور اماموں کی آبرو کی حفاظت کرنا، اے میرے مالک ان کو مالا مال کر دینا، ان کو دنیا اور آخرت کی بہاریں نصیب فرما دینا، ان کو عزت اور سرخرویوں سے مالا مال فرما دینا، اے اللہ یہ ساری زندگی تیری دہلیز کے بکاری رہیں، ان کا دامن کبھی دنیا کے کسی شخص کے آگے نہ پھیلنے پائے، اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ان کے ساتھ ساتھ رکھنا اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے میرے مالک جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما، جو دعائیں، جو التجائیں، جو تمنائیں دلوں کے نہا خانوں میں ہیں ساری مستجاب فرما، ایک دعا بھی رد نہ کرنا۔ اے اللہ جس محبت کے ساتھ سفر کر کے گھروں سے آئے ہیں، جنہوں نے انتظام و انصرام کیا، کئی دنوں سے کوشاں ہیں، اے اللہ سب کو جزائے جزیل دے اور سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے،
امن کی بہاریں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لشکر اور جو سپا اس ملک کی تقدیر سے کھیلنے جا رہے ہیں اللہ ان سے اس ملک کو نجات عطا فرما۔ آنے والا دور صالحیت کا دور بنا دے، صالح قیادت اس امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے رسول کی امت دنیا میں رسوا ہو رہی ہے، اے اللہ اس امت کو آبرو مند کر دے، اس امت کو عظمت رفتہ دے دے، رفعت پارینہ بخش دے، اپنا خاص کرم فضل ایک ایک شخص کے شامل حال فرما دے۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس درس گاہ کے جملہ معاونین کو رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ان کی حفاظت فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ان کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کے نیک مقاصد ان کے پورے فرما۔ جملہ اساتذہ کے لیے تیری بارگاہ میں دعا ہے، مالک ان کو خلوص اور جذبوں کے ساتھ نور علم منتقل کرنے کی توفیق مزید نصیب فرما۔ اے میرے مالک ان بچوں کے والدین کے لیے، اعزاء و اقرباء کے لیے دعا ہے کہ ان کو اپنی امان، حفاظت اور پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ اس بستی کے مکینوں کے لیے دعا ہے جہاں یہ عظیم دستگاہ قائم ہے، اے اللہ اس بستی کے مکینوں کو اپنی خاص امان میں، پناہ میں اور حفاظتوں میں رکھنا۔ دنیا دین آخرت کی بلائیاں سب کا مقسوم اور مقصود فرمانا، تو کریم ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ التجا اور دعا یہ ہے کہ جب سانس ٹوٹ رہی ہو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے اللہ اس لمحے حضور کا دیدار نصیب کر دینا، حشر کے دن ہمارا نشر نہ ہو، اس دن رسوائی سے بچا لیا جائے، قیامت کے دن مالک ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ناگزیر ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پہ ان سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ایک ایک کا نام لوں تو کافی وقت درکار ہوگا، تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ پکار ہے، دعا ہے، آرزو ہے، ترلا اور منت ہے۔ مالک وہ اس لیے اس فقیر کو کہتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ شاید تو اس فقیر کی قبول کر لیتا ہے، لیکن مالک تو جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ میرے مالک ان کے حسن ظن کے مجھے قریب کر دے، اور جن دعاؤں کا انہوں نے کہا، اس لیے نہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں، مالک یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، انہوں نے تیری چوکھٹ سے ہی مانگنا ہے۔ میرے مالک اپنے خاص کرم سے ان کی ساری دعائیں مستجاب فرما، ساری دعائیں قبول فرما لے۔ جامعۃ المصطفیٰ الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ درس قرآن کے جتنے بھی حلقے ہیں، حلقوں کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، تردد، کوشش، محنت کرنے والے، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی کے دل میں حسد یا غلط فہمی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، اس کے دل کو ہمارے لیے صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے محفوظ فرمانا۔
اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دینا، پیار کرنے والا بنا دینا۔ جو مائیں بہنیں دور و نزدیک سے آئی ہیں اللہ، ان کو بھی آج کی دعاؤں کا وافر حصہ نصیب فرمانا۔ جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جہاں ایک حافظ قرآن حفظ القرآن کی سعادت پائے تو اس کی برکتیں وہاں موجود تمام لوگوں کو نصیب کر دی جاتی ہیں، اور جہاں سینکڑوں حفاظ اور علماء سند فراغت پا رہے ہیں، اس موقع پہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، دنیا دین آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کر دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں یہ طاقت دے کہ تیرے رسول کے شاتمان کو، دشمنوں کو، گستاخوں کو غارت کر سکیں، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما دے، اور کسی کو ٹیڑھی نظر سے بھی حضور کی آبرو کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ پڑے۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اس امت کو کھوئی ہوئی عزت دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے وہ پیر بھائی جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کی راہیں تک رہی ہوں گی، اے اللہ ان کی قبروں میں اجالے بھیج دے۔ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو تکمیل تک پہنچانا، جو فارغ ہو چکے ہیں ان کو عمل کا نور نصیب فرمانا، اساتذہ، معاونین اور جملہ جو ہے وہ متعلقین سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ اپنا خاص کرم فضل عالم اسلام کے، امت مسلمہ کے دینی حلقوں کے شامل حال فرما دے، میرے وطن کی تقدیر بہتر فرما دے، اپنا خاص کرم اس ملک کے شامل حال فرما دے، آنے والوں کو خیر سے مالک تو لے کر کے آیا ہے، گھروں میں خیر سے پلٹیں، عافیت کے ساتھ پہنچے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔